العالم کی حدیث ہے، سرکار نے ایک دفعہ حضرت علی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا علی 3 شانیں اللہ نے تجھے ایسی دی ہیں کہ اس میں تیرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، ان شانوں میں تجھ سے افضل کوئی نہیں۔ اگر یہ بھی میں کہہ دوں تو مناسب ہوگا کہ ان 3 شانوں میں علی تجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک کہ اللہ نے جیسا سسر تجھے دیا ہے ایسا کائنات میں نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے۔ دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے نہ کائنات میں کسی کو ملی ہے۔ میں بڑے وسوخ سے کہنا چاہتا ہوں نہ حضرت حفصہ بھی آئی تھی، حضرت حاجرہ بھی آئے تھے، حضرت آسیہ بھی آئے تھے، سب عورتیں آئی تھی، عورت تو حضرت مریم بھی تھی، لیکن سرکار فرماتے ہیں جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے ایسی عورت کوئی کائنات میں اور ہے۔ تیسری شان سرکار نے ارشاد فرمائی علی جیسے بیٹے اللہ نے تجھے دیے ہیں ایسی اولاد بھی کسی اور کو نہیں، جو اولاد اللہ نے تجھے دی ہے ایسی اولاد بھی کسی اور کو نہیں ملی۔ علی ان 3 شانوں میں تیرا ثانی اور کوئی بھی نہیں ہے، ان 3 منزلوں میں تیرا مد مقابل کوئی ہو نہیں سکتا، تیرا مد مقابل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھنا علی سے محبت کا اظہار کیا کرو، اور یاد رکھنا علی کی محبت کو سرکار نے ایمان کی کسوٹی بنایا، ایمان کا معیار بھی بنایا ہے اور ایمان کی کسوٹی بھی بنایا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں منافق کے دل میں کبھی علی کا پیار آ ہی نہیں سکتا، اور مومن کا دل کبھی علی کے پیار سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی بھی اگر مومن میں اور منافق میں فرق کرنا ہوتا تھا تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی ایک کسوٹی تھی کہ کوئی مومن علی کا ذکر چھوڑتا نہیں ہے اور کوئی منافق علی کا ذکر چھیڑتا نہیں ہے، کوئی مومن علی کا ذکر چھوڑتا نہیں ہے اور کوئی منافق علی کا ذکر چھیڑتا نہیں ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس اگر ہمیں دیکھنا ہوتا کہ کوئی صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے تو ہم فقط اس کی نمازوں سے اندازے نہ لگاتے، ہم فقط اس کی تبلیغوں سے اندازے نہ لگاتے، ہم فقط اس کے اللہ کے ذکر سے اندازے نہ لگاتے، ہم فقط اس کی داڑھی اور جبے سے اندازہ نہ لگاتے، ہم کہتے کہ بتا تیرا علی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر اس کے دل کی دھڑکن سے علی 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 کی صدا آتی تو ہم سمجھ لیتے یہ ایمان والا ہے، اور اگر وہ علی سے منہ پھیرتا تو ہم اس کو بے ایمان کہا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو ایمان کی کسوٹی تھی وہ علی کا ذکر تھا اور علی کی محبت تھی۔ سرکار کل عالم کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی زندگی جیو اور ایمان کی موت مرو، جیو تو ایسے جیسے ایک صاحب ایمان جیتا ہے اور مرو تو ایسے جیسے صاحب ایمان مرتا ہے۔ یعنی ایمان کی زندگی چاہتے ہو اور ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو علی سے محبت کیا کرو، علی سے پیار کیا کرو، علی سے پیار کیا کرو۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا جو نامہ اعمال ہے، مومن کے نامہ اعمال کی بنیاد علی کی محبت ہے۔ یعنی مومن کے نامہ اعمال کا عنوان علی کی محبت ہے، مومن کے نامہ اعمال کی یعنی بنیاد علی کی محبت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمارت تبھی کھڑی ہوتی ہے، عمارت تبھی کھڑی ہوتی ہے جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ یعنی تو جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، تیری ایمان کی عمارت اگر کھڑی ہوگی تو تب ہوگی جب اس کی بنیاد علی کی محبت ہوگی۔ تیری نماز تب بنے گی، تیرا کوئی بھی عمل قبول تب ہوگا، درجہ مقبولیت پر تب پہنچے گا جب اس کی بنیاد علی کی محبت ہوگی، جب اس میں علی کی محبت شامل ہوگی، جب اس میں علی کی محبت شامل ہوگی۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب وقت آخر آیا، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جب ان کا وقت آخر آیا، روح نکلنے والی تھی، آسمان کی طرف نظر کو اٹھایا، کہا یا اللہ عبداللہ تیرے پاس آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا ہے، دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس نمازیں بھی بہت ساری تھی، روزے بھی بہت سارے تھے، حج بھی بہت سارے تھے، اور بھی بہت عمل تھے، لیکن آخری وقت پہ ناز کس پہ کر رہے ہیں؟ محبت علی پہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ عبداللہ تیرے پاس آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، علی کی محبت ساتھ لے کے آ رہا ہے، علی کی محبت ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر ارشاد فرماتے ہیں، دونوں کا ایک قول ہے کہ علی کا حق مسلمانوں پر اس طرح ہے جس طرح ایک باپ کا بیٹے پر حق ہوتا ہے، جس طرح بیٹے پر باپ کا حق ہوتا ہے، بعین ہی ویسے ہی علی کا مسلمانوں پہ حق ہے، علی کا مسلمانوں پہ حق ہے، جس طرح ایک بیٹے کا جس طرح باپ کا بیٹے پہ حق ہوتا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت علی کی شان کو بیان فرماتے ہوئے سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، نہ صرف علی کا ذکر کرنا عبادت ہے بلکہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تحقیق سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت علی جب بھی کسی مجلس میں موجود ہوتے تو ٹکٹکی باندھ کے حضرت علی کو دیکھا کرتے، حضرت علی کو دیکھا کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت علی سے سوال فرمایا، حضرت صدیق اکبر سے سوال فرمایا کہ بابا آپ ہر وقت علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہا میں کیوں نہ دیکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، گویا کہ میں کیوں نہ دیکھوں؟ یہ چہرہ تو علی کا ہے لیکن اس میں مصطفیٰ کا جمال، اس میں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی بتا دی، حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کے ٹکٹکی باندھ کے کہ کل کوئی میرے بہانے سے علی سے نظریں نہ پھیرے، اصل صدیقی وہی ہے جس کی نگاہوں کا مرکز علی کا چہرہ، اصل صدیقی وہی ہے جس کی نگاہوں کا مرکز علی کا چہرہ ہوگا۔ میرے بہانے سے علی کو نہ چھوڑنا، یہ حضرت صدیق اکبر نے ثابت کر دیا، اور حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور ان کا مقتدی بن کے علی نے ثابت کر دیا کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ علی کا نام لینے کی جرأت